اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب ہے جی نوائے فقیر۔ رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ روحانیت کا پہلا قدم کیا ہے اور روحانیت کے سفر پہ تیزی سے ہم کیسے جا سکتے ہیں اور یہ سفر ہم تیزی سے کیسے طے کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے جناب مرشد کامل نے 2 سٹیپس بتائے ہیں، جن میں سے ایک سٹیپ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک سٹیپ انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو جناب پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کتاب نوائے فقیر کے پیج 126 اور 127 پہ چلتے ہیں۔ نشست نمبر 16 اور ٹاپک ہے روحانیت کے 2 قدم۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مومن کے مثبت اور منفی دونوں خیالات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے خیالات مثبت رکھنے چاہیے۔ روحانی ترقی میں مثبت خیالات سوال اعمال کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں اور نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مومن کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمائی: مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہو اور نہ کھونے کا غم۔ انسان مومن کے درجے پر تب فائز ہوتا ہے جب اس کے دل سے دنیا کی محبت اس قدر نکل جائے کہ نہ اسے کسی شے کے پانے سے خوشی ہو، نہ کسی چیز کے کھونے پر دکھ کا احساس ہو۔ اس مقام تک کا سفر طے کرنے کے لیے انسان مثبت خیالات کے ذریعے روحانیت کو بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادات کے ذریعے پارسائی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ پازیٹیو تھنکنگ عبادات اور نیکی کو اکٹھا کر لیتا ہے تو اس کی روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور مسلمان سے مومن تک کا سفر طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان مومن کے مقام پر آ جاتا ہے تو پھر اسے اچھے یا برے خیالات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب مومن کو دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ صبر کے انعامات براہ راست اس کی روح کو بالیدہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ انعامات اس کی روح کی غذا ہوتے ہیں۔ جب مومن خوش اور خوشحال ہوتا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، تب اس کا نام شکر گزار بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ بذات خود بہت بڑا انعام ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ، شکر گزاری کے نتیجے میں نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یوں مومن کے دونوں رویوں کے نتائج اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے انعام ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کرتا چلا جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تقلید کریں لیکن یہ غور بھی ضرور کریں کہ ایسا کیوں کیا، کیسے کیا، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں۔ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ اگر کسی شخص پر قرآن پاک کے بہت سے نسخے لاد دیے جائیں، وہ انہیں عمر بھر بھی اٹھائے پھرے علم قرآن سے واقف نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی اعلیٰ مثال دی۔ ایک مزدور کو اس کا پرانا واقف کار ملا اور دیکھا کہ مزدور جو کبھی بہت صحت مند ہوا کرتا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ وجہ پوچھی تو مزدور بولا، مجھے دیسی گھی نے اس حال کو پہنچا دیا۔ واقف کار حیرت سے کہنے لگے، دیسی گھی تو بہت صحت بخش ہوتا ہے، اس نے تمہیں کیسے اس حال کو پہنچا دیا؟ مزدور بولا، دراصل مجھے مزدوری ہی یہ ملی ہے کہ دن بھر دیسی گھی سر پر اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ پہنچاتا رہوں۔ وزن اٹھانے کی اس مشقت کی وجہ سے میری صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان بغیر تحقیق اور غور و فکر کے اگر تقلید کرتا ہے
تو اس کا حال گھی کا کنستر اٹھا اٹھا کر کمزور ہونے والے مزدور جیسا ہوتا ہے۔ کسی کی تقلید کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچیں کہ اس تقلید کی وجہ کیا ہے، اس تقلید کے فوائد و نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی شخص کے نقش قدم پر چلتے چلتے اس مقام پر جا پہنچیں گے جہاں وہ گیا تھا، لیکن ہم ان قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے ہوئے اگر غور و فکر کرتے رہیں کہ اس شخص نے یہ راستہ کیوں منتخب کیا، اسے اس راستے پر کتنا وقت لگا، اس نے اس راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اسے کیا فائدہ یا نقصان ہوا، اس نے اس راستے کا سفر کیوں جاری رکھا، چھوڑ کیوں نہیں دیا، اس تمام غور و فکر کے بعد ہم جان پائیں گے کہ کیا چیز کیا ہے، یعنی واٹ از واٹ۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ مومن مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں ایک مثال دی ہے جس میں مجھے ایک اور مطلب بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک بیل گاڑی جس پر بوجھ لدا ہے، بیل اس کو کھینچ رہے ہیں، زور سارا بیل لگا رہے ہیں اور بغیر کوئی آواز نکالے بڑی خاموشی سے بلا احتجاج گڈ یعنی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں اس کے بدلے چارہ اور پانی مل رہا ہے۔ جب بیل گاڑی کو کھینچتا ہے تو بیل گاڑی کے پہیوں سے آواز نکلتی ہے جیسے گڈ یعنی چھکڑا احتجاج کر رہا ہو۔ پڑاؤ کے وقت اس چھکڑے کو کچھ نہیں ملتا، لیکن بیلوں کو چارہ ملتا ہے۔ اسی طرح مشکل کے وقت جو شخص ہائے ہائے کرتا اور لوگوں سے شکایت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، اس شخص کی مثال چھکڑے کی سی ہے جسے کچھ نہیں ملتا، جبکہ بیل کو جو چارہ ملتا ہے، جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں، اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ تھا روحانیت کا پہلا قدم جو شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا کہ اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھنا ہے اور پھر نیکی اور عبادات کو اور پازیٹیو تھنکنگ کو انہوں نے فرمایا کہ اکٹھے کر لینا ہے۔ ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے، اللہ کی جو عبادات ہیں وہ بھی کرتے رہنا ہے، اور نیکی کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت، کہ لوگوں کو میکسیمم جتنی آسانیاں دے سکتے ہیں ہم نے وہ دینی ہیں۔ جب یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہماری زندگی میں ایڈ اپ ہو جائے گا تو ہم روحانیت کے سفر میں تیزی سے طے کرنے لگیں گے روحانیت کا سفر۔ اور پھر ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے جو مسلمان سے مومن تک کا سفر بتایا ہے کہ وہ طے کرنا بہت ضروری ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خوشی ہو یا رنج دونوں حالات میں وہ شکر گزار رہتا ہے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کو نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہو اور نہ کھونے کا غم، وہ ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین والی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ مقام اچیو ہو جائے، جب ہم ہر حال میں پرسکون رہنا سیکھ لیں، اور اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم مومن ہیں۔ جب اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہمیں آ گیا، جب کسی چیز کے کھو جانے کا ہمیں غم نہ رہا، اور کسی چیز کے پا جانے پہ ہم اوور نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، تو اصل بات یہ ہے، اور ہم شکر گزار رہتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب نے تقلید کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی، جیسے ہم اگر کسی ولی اللہ کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمارے مینٹور ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کہاں پہنچے، اگر وہ کیا ان کا مقصد اللہ کا قرب ہے، یقیناً اللہ کا قرب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کے قرب کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے پیچھے چلیں گے، اور فائنلی وہیں جا پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے، اگر ہم ان کی طرح محنت کریں گے۔ آج کے لیے جناب اتنا ہی، انشاءاللہ کل روحانیت کے دوسرے قدم کے بارے میں بات ہوگی، جس کو اپنانے کے بعد روحانیت کا سفر ہم تیزی سے طے کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔